خداوند کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے زبور نمبر 27۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ جب شریر یعنی میرے دشمن اور میرے مخالف میرا گوشت کھانے کا مجھ پر چڑھاتے ہیں، تو وہ ٹھوکر کھاتے اور گر پڑتے ہیں۔ گرچہ میرے خلاف لشکر سفیارہ ہو، تو بھی میرا دل خوف نہ کھائے گا۔ گرچہ میری مخالفت میں جنگ برپا ہو، تو بھی میں ہاتھ جمع رکھوں گا۔ میری خداوند سے ایک ہی درخواست ہے، یہی میری التماس ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام ایام خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ میں خداوند کی دلکشی محسوس کروں اور اس کے ہیکل کو تاکتا رہوں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے خیمے میں چھپا لے گا، وہ اپنے ڈیرے کے پردے میں مجھے پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھائے گا۔ بس اب میں اپنے ارد گرد کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاتا ہوں، اور میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں ذبح کروں گا۔ میں گاؤں گا اور خداوند کی حمد سرائی کروں گا۔ اے خداوند، میری وہ آواز سن جس سے میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور میری سن۔ میرا قلب تجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، میرا چہرہ تیری تلاش میں ہے۔ اے خداوند، میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، اپنے خادم کو غضب میں دفع نہ کر۔ تو میرا مددگار ہے، مجھے ترک نہ کر اور نہ مجھے چھوڑ، اے میرے مخلص خدا۔ اگرچہ میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں، تو بھی خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اے خداوند، اپنی راہ مجھے بتا اور میرے مخالفوں کے باعث مجھے ہموار رستے پر چلا۔ میرے دشمنوں کی مرضی پر مجھے نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور ظلم پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو، تیرا دل باہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ ہمارے لیے زبور نمبر 28۔ اے خداوند، میں تجھے پکارتا ہوں، اے میری چٹان، میری طرف بے توجہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بنوں جو غار میں اترتے ہیں۔ تو میری منت کی آواز سن جب میں تجھے پکاروں، جب میں اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں۔ مجھے ان شریروں اور بد کرداروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے پر اپنے دلوں میں بدی رکھتے ہیں۔ ان کے فعل کے مطابق اور ان کے مال کی برائی کے مطابق ان کو بدلہ دے، ان کے ہاتھوں کے کام کے مطابق ان سے سلوک کر ان کا عوض ان کو دے، چونکہ وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر غور نہیں کرتے، اس لیے وہ انہیں فنا کر دے گا اور پھر بحال نہ کرے گا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔ خداوند جو میری قوت اور میری سپر ہے، اس پر میرے دل نے توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اس لیے میرا دل شادمان ہے اور میں اپنے گیت سے اس کی حمد کرتا ہوں۔ خداوند اپنی امت کی قوت ہے، وہ اپنے ممسوک کے لیے نجات کا قلعہ ہے۔ اپنی امت کو نجات دے اور اپنی میراث کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ہمیشہ تک ان کو سنبھالے رہ۔ ہمارے لیے زبور نمبر 29۔ اے خداوند کے فرزندو، خداوند کی خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کے نام کی تمجید کرو، پاک ارائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی آواز بحور پر، جلال کا خدا گرجتا ہے، خداوند وسیع بحور پر۔ خداوند کی آواز ذی اقتدار ہے، خداوند کی آواز ذی افتخار ہے۔ خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو بھی توڑ ڈالتا ہے۔ وہ لبنان کو بچڑے کی طرح کداتا ہے اور سریوں کو بھی جوان بھینسے کی مانند۔ خداوند کی آواز آتش کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز دشت کو لرزاتی ہے، خداوند کی آواز دشتی کے دیش کو لرزاتی ہے۔ خداوند کی آواز شاہ بلوتوں کو مروڑتی ہے اور جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں سب کہتے ہیں جلال۔ خداوند طوفان پر تخت نشین ہے اور خداوند بادشاہ ہو کر ابد تک تخت نشین رہے گا۔ خداوند اپنی امت کو طاقت دے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت عطا کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔